Assalamu alaikum and good morning, students. How are you all? I'm your teacher from Guards Public Higher Secondary School 1. Our second topic is the struggle for independence. Students, as our second chapter is lengthy, so we have divided into two parts, and in this lecture we will be covering European and the subcontinent, the War of Independence 1857, the Indian National Congress, and All India Muslim League. So students, यूरोपियन एंड दी सब कॉन्टिनेंट, इसमें हिस्ट्री बताइए कि किस तरह पाकिस्तान हमें मिला, किस तरह हम लोग को आज़ादी मिली, फ्रीडम मिली फ्रॉम द ब्रिटिशर्स एज वेल एज फ्रॉम हिंदूज़. ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द हिस्ट्री कि किस तरह पहले सब कॉन्टिनेंट पे जो है ब्रिटिशर्स ने कब्ज़ा किया. मुग़ल एम्पायर जो है वीक होना शुरू हो गया था औरंगज़ेब जो बादशाह थे उनके ज़माने से. फिर जो लास्ट किंग थे बहादुर शाह ज़फ़र, उनको कैप्चर कर लिया था ब्रिटिश एम्पायर ने. कौन सी जगह पे? रंगून, जो कि अब बर्मा के नाम से मशहूर है. और यही चीज़ जो है वो स्टार्टिंग थी मुस्लिम और मुग़ल एम्पायर की वीकनिंग. ओके, नाउ दिस वाज एक्चुअली द स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ ब्रिटिशर्स ने जो है वो इंडिया पे रूल करना शुरू कर दिया और कब्ज़ा जमा लिया. 16th सेंचुरी में जब पोर्तुगीज़ ट्रेडर्स आए और उनमें से सर थॉमस रो जो थे वो फर्स्ट एम्बेसडर थे क्वीन एलिज़ाबेथ के, जो जब इन सब कॉन्टिनेंट में आए तो वो हैरान हो गए थे कि यहाँ की चीज़ें कितनी बेहतरीन हैं और ये लैंड जो है पूरा नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल से भरपूर है. यहाँ का फैब्रिक बहुत अच्छा है, जैसे यहाँ के मसाले स्पाइसेस बहुत अच्छे हैं, फ्रूट और बाकी चीज़ें बेहतरीन हैं फॉर ट्रेड्स. देन इन 17th सेंचुरी जो डच ट्रेडर्स थे केम इंडिया फॉर ट्रेड इन स्पाइसेस, डाइज़ एंड फैब्रिक्स. क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंडिया जो था वो मशहूर था मसालों के लिए, फैब्रिक कपड़ों के लिए, डाइज़ के लिए, कलर के लिए. तो जो वहाँ के डच ट्रेडर्स थे उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी और उनमें से एक जो पोर्तुगीज़ थे उनका नाम था वास्को दी गामा, जो कि कलकत्ता वेस्ट कोस्ट इंडिया में है. वो 1498 में आए थे और इन लोगों में सिर्फ डच ट्रेडर्स ही नहीं थे बल्कि फ़्रेंच भी थे और ब्रिटिश ट्रेडर्स भी थे. और उन्होंने ट्रेडिंग करना शुरू कर दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिशर्स ने जो है अपनी एक कंपनी लॉन्च की विद द नेम ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर ट्रेड एंड पर्पसेस. ट्रेड के लिए जो है उन्होंने अपना ये कंपनी स्टार्ट की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी. और ये पॉइंट था जहाँ पे हिंदूज़ मुस्लिम वीक हो गए थे और ब्रिटिश ने अपना पूरा कब्ज़ा जमा लिया था इन सब कॉन्टिनेंट. So students, in 18th century the power of the Mughal emperor had begun to decrease and weaken the other rulers like Rajput, the Marathas. The Sikhs became restless and the Muslims nobles fought among themselves. There was no unity among them, so they fought among themselves. This was the end of the Mughal rule in the subcontinent. वो आपस में ही जो rulers थे वो लड़ना उन्होंने शुरू कर दिया. क्यों? क्योंकि उनमें unity नहीं थी. नो रूलर वॉज पावरफुल इनफ टू डिफीट ब्रिटिश गवर्नमेंट. क्योंकि उनमें यूनिटी नहीं थी तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिफ़ीट ही नहीं कर सके और कमज़ोर पड़ गए. और ब्रिटिशर्स ने अपना फ़ायदा देख के ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्लरिश करना शुरू कर दिया. एंड बाय द एंड ऑफ दी बल्कि बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश गवर्नमेंट बिगेन टू रूल द होल सब कॉन्टिनेंट. और 19th सेंचुरी के मिडल में ही पूरे सब कॉन्टिनेंट को जो है रूल करना शुरू कर दिया था ब्रिटिशर्स ने. ब्रिटिश का जब रूल था इंडिया में, दे इंट्रोड्यूस देयर लैंग्वेज, आर्किटेक्चर एंड पॉलिटिक्स. दे बिल्ट रोड्स, railways and large buildings. However, it was difficult to fight against the British because the local people were not united. क्योंकि उन्होंने कब्ज़ा जमा लिया था ब्रिटिशर्स ने तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज को भी इंट्रोड्यूस किया, बिल्डिंग्स बनाई, आर्किटेक्चर्स जो थे वो उनके आए, उन्होंने ब्रिटिश बिल्डिंग्स बनाई और रोड्स बनाए, रेलवे बनाए. रेलवे का तो अभी भी स्ट्रक्चर बहुत मशहूर है और कामयाब भी है. The War of Independence
1857 was the beginning of the struggle to free from the British and Indian rule. Muslims were ruled by the British and Indians, and they didn't like the way they were treated. Instead of bringing Hindus and Muslims together, they caused trouble between them. Now, this was the time when the Britishers had میڈ کانفلکٹس بٹوین دی ہندوز اینڈ دا مسلمس. انہوں نے کانفلکٹ لڑائیاں ڈلوانا شروع کر دیں ہندوؤں اور مسلمانوں میں, اور برٹش نے اپنا فل رول کر دیا تھا سب کانٹیننٹ میں. اور کیونکہ یونٹی نہیں تھی تو وہ ڈیفیٹ نہیں کر سکے ہندوز اور مسلمس میں, کیونکہ یونٹی نہیں تھی تو وہ جو ہیں وہ برٹشرس کو ڈیفیٹ ہی نہیں کر سکے, اور برٹش کا پورے سب کانٹیننٹ پہ رول ہو گیا. اور مسلمس کو اس طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا جیسے کہ وہ سرونٹ یا سلیوز ہوں. ہندوز کو تو پھر بھی اپرچونیٹی دی جاتی تھی, کیونکہ ہندوز جو تھے وہ برٹش کے جو رولز تھے ان کو فالو کر رہے تھے, انگلش سیکھ رہے تھے, ان کی لینگویج سیکھ رہے تھے, ان کا کام سیکھ رہے تھے, پولیٹکس سیکھ رہے تھے. تو برٹش کی لائکنگ جو تھی وہ تھوڑی ہندوز کی طرف تھی. لیکن فار دا مسلمس ٹوٹلی ان کے لیے مسلم جو تھے وہ ایک سلیو کی طرح تھے, غلاموں کی طرح تھے, اور ان کو بہت بری طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا. Gradually, British gained control over the weakened Mughal Empire, but this came to a breaking point where the soldiers were ordered to use cartridges greased with cows and pig fat, which is forbidden for the Hindus and the Muslims. These bullets were first bitten off before being loaded in the rifles. Thus, Hindus and Muslims refused to follow the British commands. Thus, the battle they fought is called the War of Independence, 1857. Now, what happened, students, کہ جب برٹش کا پورا فل کنٹرول ہو گیا سب کانٹیننٹ پہ, لیکن ایک ٹائم آیا کہ ایک بریکنگ پوائنٹ آ گیا. کیونکہ برٹشرز نے گریس کارٹیجز بنائیں, اور وہ گریس کارٹیجز جو تھیں وہ کاؤ مطلب گائیں اور PIG کے فیٹ سے بنا ہوا تھا, ٹھیک ہے, چربی سے بنا ہوا تھا, وچ از فاربیڈن فار ہندوز اینڈ مسلمس. ہندوز کے لیے کیا فاربیڈن ہے؟ کاؤ, کیونکہ وہ کیونکہ وہ کاؤ کو ایز اے مدر کاؤ سمجھتے ہیں. ریلیجیس ان کا ایک ہے کہ وہ کاؤ کو مانتے ہیں, تو ان کے لیے کاؤ فاربیڈن تھی. اور ہم مسلمس کے لیے PIG جو کہ پگ ہے وہ ہمارے لیے فاربیڈن ہے, اٹس انکلین فار اس. تو ان کو یہ کارٹریجز جو تھیں پہلے منہ سے بٹ کرنی پڑتی تھیں, مطلب چبانی پڑتی تھیں, کھولنی پڑتی تھیں, اور اس کے بعد لوڈ کرنا پڑتا تھا ان کو رائفل میں. تو یہ ریلیجیس میٹر تھا, اور یہ دونوں ریلیجیس سینٹیمنٹ کو ہرٹ کیا, ہندوز کے بھی اور مسلمس کے بھی, اور انہوں نے انکار کر دیا برٹش کے کمانڈس کو کہ ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں. اور اس طرح جو ہے وہ لڑائی شروع ہو گئی, ہندوز مسلمس نے لڑائی شروع کر دی ود دا برٹشرز. اور اس وار کو کہا جاتا ہے, اس لڑائی کو کہا جاتا ہے دا وار آف انڈیپینڈنس, دیٹ واز فاٹ ان 1857. اوکے, انڈین نیشنل کانگریس 1885 یہ فرسٹ پولیٹیکل پارٹی تھی جو ہندوز اور مسلمس نے بنائی تھی, اور یہ پارٹی ریپرزینٹ کر رہی تھی دونوں ہندوز اور مسلمس دونوں کو. اینڈ دے ور اگینسٹ دی برٹش رول, وہ اگینسٹ تھے. اور یہ پارٹی اس لیے بنائی تھی تاکہ وہ اپنے انٹرسٹ اور نیڈس کو جو ہے سامنے رکھ سکیں برٹشرس کے. اینڈ ان 1942 گاندھی نے جو ہے کوئٹ انڈیا کی موومنٹ چلائی تھی. دس واز اے کال فار دا برٹش ٹو لیو انڈیا. کوئٹ انڈیا کا مطلب یہ تھا کہ برٹشرز جو ہیں وہ انڈیا چھوڑ دیں اور یہ لینڈ جو ہے یہ فری کر دیں, اینڈ دے وانٹیڈ فریڈم. سو اس لیے انہوں نے 1942 میں جو ہے کوئٹ انڈیا کی موومنٹ شروع کی تھی. آل انڈیا مسلم لیگ 1906. 1906, some Muslims started their own political party to represent the interests and needs of the Muslims. Muslims thought that if British leave India, then Hindus will rule over India. They were inspired by the leaders like Sir Syed Ahmad Khan, who was strongly in favor of educating the Muslims and improving their situation. He set up Muhammad Anglo Oriented College, which is also known as MAO, جو کہ بعد میں بن گیا تھا علی گڑھ یونیورسٹی. اینڈ
Then afterwards, Allama Iqbal, who puts forward the idea of separate state for the Muslims in his speech at Allahabad in 1930. So what happened students, 1906 میں مسلمس نے اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی نکالی. کیوں؟ کیونکہ انڈین نیشنل کانگریس جو تھا 1885 میں جو پارٹی بنی تھی وہ صرف ہندوز کو ریپرزینٹ کری تھی. انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہندوؤں نے. انہوں نے کہا کہ ہم ہندو اور مسلم دونوں کو ریپرزینٹ کریں گے اس پارٹی میں اور دونوں کے فیور میں بات کریں گے اگینسٹ دا برٹشرس. بٹ انفارچونیٹلی انہوں نے ہندوز نے جو تھے، گاندھی نے جو تھے، وہ ایک ہمارے ساتھ گیم کھیلا. تو مسلمز نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ کو اپنی الگ پولیٹیکل پارٹی بنانی چاہیے جس میں صرف مسلمز کی ہو. اور اس میں انہوں نے کہا کہ سوچا کہ اگر برٹشرز جو ہیں وہ انڈیا چھوڑ دیں گے تو پھر ہندوز جو ہیں وہ رول کرنا شروع کر دیں گے انڈیا پہ. تو بہت سارے لیڈرز آئے آگے، جیسے سر سید احمد خان آئے. انہوں نے جو ہے موٹیویٹ کیا مسلمس کو کہ آپ ایجوکیشن حاصل کریں، کیونکہ ایجوکیشن حاصل کریں گے تو ہم برٹشرز کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں اور ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ادروائز وہ ہم لوگ کو سلیوز کی طرح ہی ٹریٹ کریں گے. اس کے لیے انہوں نے بہت محنت کی، اسکولز بھی کھولے، کالجز بھی کھولے اور یونیورسٹی بھی بنائی، دیٹ از علی گڑھ یونیورسٹی. اینڈ آفٹر دیٹ علامہ محمد اقبال 1930 میں انہوں نے سپریٹ اسٹیٹ کا آئیڈیا دیا تھا. سو ایکچولی علامہ محمد اقبال کی جو اسپیچ تھی جو انہوں نے 1930 میں دی تھی وہ ٹو نیشن تھیوری کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اور ٹو نیشن تھیوری کا یہ آئیڈیا آیا تھا. ٹو نیشن مینس دو الگ سپریٹ نیشنز، کیونکہ مسلمز جو ہیں وہ ہندوز کے اکارڈنگلی نہیں چل سکتی ہیں. ہندوز کے اپنے ریلیجیس میٹرز تھے، ڈفرینس تھے، تو اس لیے وی نیڈیڈ اے سپریٹ ہوم لینڈ. سو ان 1940 23 مارچ 1940 ہسٹورک میٹنگ ہوئی لاہور میں، جسے پاکستان ریزولوشن بھی کہا جاتا ہے. اور سپریٹ اسٹیٹ فار دا مسلمس آف دا سب کانٹیننٹ اٹ واز پاسڈ. The most famous leader of that time was a lawyer called Muhammad Ali Jinnah. He's also known as Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Along with him, other Muslim leaders hold discussions with the Hindus and the British leaders as to how and which part of India could be given to the Muslims for a separate state. یہ بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ 23 مارچ بھی ہم لوگ اسی لیے بناتے ہیں کیونکہ پاکستان ریزولوشن پاس ہوا تھا. یہ ہسٹری میں ایک لینڈ مارک ہے اور اس میں بہت سے لیڈرز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. اور قائد اعظم نے ایک بہترین اسپیچ دی تھی منٹو پارک میں لاہور میں. اور یہاں پہ اس میٹنگ میں سارے بیٹھے تھے، ہندوز بھی، برٹش لیڈرز بھی. اور یہ سوچا گیا تھا کہ کون کون سے پارٹ جو ہے وہ مسلمس کو جائے گا ایک سپریٹ اسٹیٹ جب بنے گا. Review of today's lecture. We have covered European and the subcontinent, the War of Independence 1857, the Indian National Congress, and All India Muslim League. For home assignment, you have to answer the following questions. Number 1, who was captured and sent by the British Empire? You can see the answer from slide 1. Question 2, who came to subcontinent in 16th century? Number 3, name the first Englishman who came to India. You just have to mention the name. Question 4, name the company that was started by the British for trade purpose. Number 5, whose power began to decrease in 18th century? And question number 6, in which century British had control over the whole subcontinent? Question number 2, complete these sentences. Now students, you have seen many sentences which I have colored with yellow. I have highlighted it with yellow color. اور آپ پوائنٹرز بھی دیکھ سکتے ہیں ہر سلائڈ میں. جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس کو میں نے یلو کلر سے ہائی لائٹ کیا تھا. سو یو ہیو ٹو کمپلیٹ دا سینٹینسز بائی لکنگ ایٹ دوز امپورٹنٹ پوائنٹس. Number 1, the War of Independence 1857 was the beginning of the struggle dash. Muslims were ruled by the dash. Number 3, cartridges were grease dash fats which is forbidden to dash. Hindus and Muslims refused to follow the British commands, thus the battle they fought is called the dash. In 1942, Mohandas Gandhi started the movement. You just have to mention the name of the movement. Mention کرنا ہے کون سی موومنٹ اسٹارٹ کی تھی.
انڈین نیشنل کانگریس واز اسٹارٹیڈ ان دا ایئر، صرف ایئر آپ مینشن کریں گے اس میں. آل انڈیا مسلم لیگ اسٹارٹیڈ ان ڈیش، اس میں بھی آپ نے صرف ایئر مینشن کرنا ہے. آن 23 مارچ 1940 ڈیش واز پاسڈ. میں نے اس سلائیڈ میں اچھے سے ایکسپلین کیا ہوا ہے 1940 والی سلائیڈ میں کہ 1940 کو کیا پاسڈ ہوا تھا، تو آپ نے وہ مینشن کرنا ہے.